بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 37 ہے۔ اس میں ہم اسم موصول کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم موصول جملے میں جوڑ اور ربط پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسماء موصولہ مبہم ہوتے ہیں، یعنی ان سے معنی واضح نہیں ہوتے، چنانچہ ان کے بعد کوئی مرکب یا جملہ لایا جاتا ہے تاکہ بات واضح ہو سکے۔ اس مرکب یا جملے کو صلۃ الموصول کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں اردو میں، وہ لڑکا جو داخل ہوا مسجد میں زید کا بھائی ہے۔ اب یہ جو لفظ جو ہے یہ صلۃ الموصول، یہ اسم الموصول ہے، جو یا وہ جو۔ عربی میں اس کو اس طرح کہیں گے، الولد الذی دخل فی المسجد اخو زید۔ اب جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ الولد مبتدا ہے، الذی یہ ہے اسم موصول، اور جملہ فعلیہ دخلہ اس کا صلۃ الموصول ہے۔ اچھا، الذی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کا جو صلہ ہے، وہ جو جملہ ہو، اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو الذی کو ریپرزینٹ کر رہی ہو، الذی کی طرف لوٹ کر جا رہی ہو۔ تو یہ دخلہ اس میں ہوا جو ہے یہ مستتر ہے، تو یہ ہوا جو ہے الذی کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے۔ فی المسجد جار مجرور، اور اخو خبر وہو مضاف، اور زیدن جو ہے اس کی خبر ہے۔ ایک دوسری مثال دیکھیں، وہ لڑکا جو کھڑا ہے نیا طالب علم ہے۔ ترجمہ ہوگا الولد الذی ہوا قائم طالب جدید۔ اس کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو یہ مبتدا ہے، اور یہ الذی یہ ہے اسم موصول، ہوا قائم جو ہے جملہ ہے، اور اس جملے کا مبتدا جو ہے وہ ہوا ہے اور قائم اس کی خبر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ صلۃ الموصول ہے، اور یہ ہوا ضمیر لوٹ کے جا رہی ہے الذی کی طرف۔ طالب خبر ہے اور جدید اس کی نعت ہے۔ ایک تیسری مثال دیکھیں، وہ سب عورتیں جو نکلیں گھر سے مسلمان ہیں۔ النساء اللاتی خرجن فی البیت مومنات۔ اس کی جب ہم ترکیب کرتے ہیں تو النساء مبتدا، اللاتی اسم موصول، اب صلۃ الموصول ہونا چاہیے، تو یہ جملہ جو ہے فعلیہ یہ صلۃ الموصول ہے، اور اس میں بھی دیکھیں یہ نون جو ہے ایکچولی ہنہ، یہ ضمیر ہے جو اللاتی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فی البیتی جار مجرور، اور مومنات اس کی خبر۔ اچھا، اس کی ابھی جو پوری گردان ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے اس موصول کی۔ اس کے علاوہ بھی اسماء استفہام سے دو الفاظ ما اور من بھی اس میں موصول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن للہ ما فی السماوات والارض، للہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، ما مبتدا مؤخر اور اسم موصول۔ دو ما اور بھی پڑھ چکے ہیں ہم، ایک جو ہے ما نافیہ تھا اور دوسرا ما استفہام تھا، اور یہ تیسرا جو ہے یہ اسم موصول کے طور پہ۔ تو جملے میں پھر پتہ چل جاتا ہے اس کے استعمال سے کہ یہ کون سا والا ما ہے۔ پھر السماوات جار مجرور، یہ صلۃ الموصول ہے، واو حرف عطف، اور الارض معطوف علی سماوات۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، واللہ بما تعملون خبیر۔ اچھا، یہ واو جو ہے ایک تو حرف عطف پڑھا تھا ہم نے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی نیا جملہ شروع ہو، عطف نہ ہو بلکہ نیا ہو، نیا مضمون ہو اس میں، تو وہ حرف استیناف کہلاتا، وہ والا واو، یعنی نئے سرے سے کوئی جملہ شروع ہوا ہے۔ اللہ مبتدا،
بما جو ہے جار مجرور اور یہ اسم موصول ہے، اور تعملون اس کا صلہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، یہ صلۃ الموصول ہے، اور خبیرun اس کی خبر ہے۔ اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جانتا ہے۔ اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں اسم موصول کی، رفع نصب جر تینوں حالتوں میں۔ واحد کے لیے، مذکر کے لیے الذی، مطلب اس کا وہ یا وہ جو۔ الذی تینوں صورتوں میں الذی ہے یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مبنی ہے۔ تثنیہ میں اللذان، اللذین، اللذین، تو یہ منصرف ہے۔ پھر جمع میں الذین، 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 تو یہ بھی مبنی ہے۔ مؤنث میں دیکھیں واحد میں اللتی، 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 تو یہ مبنی ہو گیا، اور مؤنث میں اللتان، اللتین، اللتین، تو یہ منصرف ہو گیا۔ اور جمع میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اللاتی اور اللائی، نصب میں بھی اللاتی اور اللائی، اور جر میں بھی اللاتی اور اللائی، تو یہ مبنی ہوا۔ اس میں موصول جملوں میں مختلف حیثیتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بطور مبتدا یہ آیت ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ یہ جو الذی ہے یہاں پر یہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور کفروا جو ہے اس کا صلہ ہے، اور یہ جو جملہ ہے اولئک اصحاب الجحیم، یہ جملہ اس میں اس کی خبر ہے۔ خبر کی مختلف قسمیں ہیں جو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں جملہ اسمیہ بھی ایک خبر ہے، جملہ فعلیہ بھی ایک خبر ہے۔ اس طرح سے شبہ جملہ خبر تو آپ نے پڑھا ہے، ایک مفرد خبر پڑھی ہے آپ نے، اور ایک اور آپ دیکھیں گے ظرف بھی جو ہے وہ خبر کے طور پہ۔ بطور خبر اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اس میں اولئک مبتدا ہے اور الذین اس کی خبر ہے۔ بطور اسم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہاں پہ یہ اسم انہ ہے الذین۔ بطور مضاف الیہ، بہت دفعہ پڑھا ہے آپ نے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ الذین یہاں پر مضاف الیہ ہے۔ بطور اسم مجرور وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ علی حرف جر آ رہا ہے تو اس نے اس کو مجرور کر دیا، مبنی ہے اس لیے جو ہے شکل اس کی ویسی رہے گی، لیکن یہ حالت جر میں ہے۔ بطور صفت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اب یہ الذین جو ہے یہاں پر صفت ہے رب کی، جو یہ اس کا صلہ ہے خلق کا، تو یہ خالق والی صفت ہے رب کی۔ بطور بدل یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، الذین یہاں پر یہ بدل ہے ایو کا۔ بطور فاعل فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، یہ بدلہ فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ بطور مفعول بھی، جسے مفعول کہتے ہیں عام طور پہ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ لقو جو ہے یہ فعل ہے، یہ اس کا مفعول بھی ہے، تفصیل میں آگے پڑھیں گے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔